تو مولا فہذا علی مولا۔ آئیے انہیں مصروں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد باقر رضوی مشہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ تھوڑے حضرات اندر آ سکتے ہیں، اگر بہتر سمجھیں چلے آئیں، بس تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے بس، اور کیا، اور تھوڑا ادھر آ جائیے، ادھر کا راستہ نکل آئے گا۔ برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب علی لہ ذالک۔ اللہم لعن اصحاب التی حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات علی قتلہ، اللہم عنہم جمیعا۔ ثم اما بعد فقط، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات۔ جن جن حضرات کو عید غدیر کی عیدی چاہیے ہے، وارث غدیر حضرت ولی عصر کی بارگاہ سے تو بلند آواز سے صلوات ارشاد۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، خدائے غدیر کا ارشاد علی ہے، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ، 5واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس سورے میں 120 آیات ہیں۔ قدرت کا فیصلہ ہے نبی اکرم سے، اللہ مخاطب ہے نبی سے کہ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کریں آپ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ قدرت نے اس آیت میں ایک ایسا لفظ رکھ دیا ہے کہ ہمارے جیسے جاہل کے لیے کم سے کم پورا عشرہ اسی لفظ کے لیے درکار ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، پورے قرآن میں جو لفظ قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے ارشاد فرمایا، پورے قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، سامنے قرآن رکھا ہے، ابھی آپ لائیے، منٹ نہیں لگے گا، دکھا دیں گے۔ دکھانا اپنا کام ہے، منوانا اپنا کام نہیں۔ صلوات بابا، یعنی بتا دینا اپنا کام ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا کہ وہ روزے کے حکم کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے جو علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا، مگر اس کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے جو حیدر کرار کی ولایت کے ساتھ ہے۔ حج کا حکم دیا، حج کے ساتھ یہ لفظ نہیں ہے جو حیدر کرار کی ولایت کے ساتھ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پوری آیت آدمی پڑھے، اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھے۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کریں آپ، کیا؟ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ ما انزل الیک کے بعد قدرت نے ایسا لفظ رکھ دیا، سبحان اللہ۔ دیکھیے وہ ہے، وہ تو وہ ہے،
کہ جس کے بندے مسجود علم ہوں. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جب بندے ایسے ہیں کہ ان کی چوکھٹ پر علم سجدہ کرتا ہے تو ان کا خالق کیسا ہوگا؟ صلوات بابا. تو قدرت نے ایک لفظ رکھا، کیا ہے کہ یا ایھا رسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک. اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. ارے بھیا کمال تو یہ ہے کہ جب پورا قرآن ہی تیری طرف سے ہے، اب اس میں من ربک کی ضرورت کیا تھی؟ جب پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا بے شک اللہ کی طرف سے ہے، تو اب اس میں ضرورت کیا تھی کہ من ربک، یعنی یہ آپ کے رب کی طرف سے. وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے، میں ہوں خالق، آپ ہیں میرے رسول. سبحان اللہ. آپ کو میں نے اپنی مرضی سے رسول بنایا ہے. آپ الیکشن سے نہیں بنے ہیں، آپ میرے سلیکشن سے بنے ہیں. صلوات بابا. وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا آپ نے، تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. سبحان اللہ. کوئی میں سارا کا سارا عمل آ گیا. وَإِلَّمْ تَفَلْ کہہ کر، وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ قابل غور یہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیات کتنی تھی؟ انہیں کا صاحب 63 سال کی حیات تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 63 سال کی حیات میں میرے مالک کوئی لمحہ رسول کا ایسا بھی گزرا تھا نبی کی 63 سال کی حیات میں کہ جو تو نے کہا ہو اور محمد نے نہ پہنچایا ہو؟ انہیں کہا نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا نہیں ہے تو اس لفظ کی ضرورت کیا تھی کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ بات تو اس سے کہی جائے گی کہ یعنی جس نے اللہ نے پہلے حکم دیا ہو اور اس نے اس کام کو انجام نہ دیا ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دیے، ایک بار اس سے تقاضا کیا، دوبارہ پھر تقاضا کیا، دوبارہ پھر تقاضا کیا، یعنی اگر وہ نہیں دے رہا ہے آپ کو پیسے واپس، تو آخر میں آپ اس سے یہ جملہ کہیں گے کہ اگر فلاں تاریخ کو آپ نے نہیں میری امانت پہنچائی تو آپ کا حشر ٹھیک نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں؟ آخر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. میرے مالک جو تو کہتا رہا وہ تیرا نبی پہنچاتا رہا. اب اس کی ضرورت کیا تھی کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. کہا کہ جاہل نہ بن، ہم نے بات رکھی ہے محمد پر، مگر مقصد ہے اس کا کلمہ گو سے کہ ہر کلمہ گو یہ سن لے کہ جب نبی کی نبوت نہیں رہے گی بغیر غدیر تو یہ امت کا اسلام و اسلام ایمان کیسے رہ پائے گا بغیر غدیر. صلوات. افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان ساری چیزیں مانتے ہیں. نبی نے بتایا آدم آئے تھے، دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے سب ہیں. نبی نے فرمایا نوح آئے تھے، نوح کو دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے سب ہیں. نبی نے فرمایا ہم سے پہلے ابراہیم آئے تھے، ابراہیم کو دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے سب ہیں. نبی نے فرمایا کہ ہم سے پہلے موسیٰ آئے تھے، موسیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے سب ہیں. نبی نے فرمایا ہم سے پہلے عیسیٰ آئے تھے، عیسیٰ نبی کو دیکھا کسی نے نہیں مگر مانتے سب ہیں. نبی نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، جبریل کو دیکھا کسی نے نہیں مانتے سب ہیں. وارے مسلمان کمال تو یہ ہے جس کو دیکھا نہیں اس کو ماننا ہے. ہائے ہائے، جس کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہیں، اور جس کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا ہو نبی بتا بھی رہے ہیں وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. آج ہر کلمہ گو کہتا ہے کہ ہم نبی کے امتی، ہم نبی کے امتی، ہم نبی کے امتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا امتی ہے کون؟ کیا نماز جو پڑھ رہا ہے وہ نبی کا امتی ہے؟
جو روزہ دار ہے وہ نبی کا امتی ہے، جو قاری قرآن ہے وہ نبی کا امتی ہے، جو حاجی ہے وہ نبی کا امتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لاکھ نماز پڑھے مگر امت میں آ نہیں سکتا، لاکھ روزہ رکھے مگر نبی کا امتی ہو ہی نہیں سکتا، لاکھ حج کرے مگر نبی کا امتی ہو ہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی نے فرمایا کہ میرا امتی کون۔ تو پہلے یہ طے کریں کہ اللہ اپنے نبی کی سنے گا یا امتیوں کی سنے گا۔ امتی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہم ہیں نبی کے امتی، ہم نے قرآن پڑھا ہم ہیں نبی کے امتی، ہم نے حج کیا ہم ہیں نبی کے امتی۔ تو آئیے چل کر رسول کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام میں تو 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے امتی، ہم نبی کے امتی، ہم نبی کے امتی۔ تو یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، چونکہ امت آپ کی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا امتی ہے کون، آپ کا امتی کون؟ توجہ، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، میری آواز وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے۔ وسائل الشیعہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی مرسل نے کیا فرمایا کہ میری یعنی میرا امتی کون ہے، میری امت کون ہے، میرا امتی کون ہے۔ تو نبی کی ایک حدیث ہے، توجہ، یہ حدیث ایسے نہیں بتائیں گے جب تک ایک صلوات بآواز بلند ارشاد۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا امتی کون؟ تو نبی کی حدیث میرے پاس موجود ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، 4 زبانوں میں پرچے چھپ چکے ہیں الغدیر کمیٹی کی طرف سے، فارسی اور عربی میں کام جاری ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کا امتی ہے کون؟ توجہ، تو نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عید غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے وہ ہے نبی کا امتی، اور جو غدیری کا قائل نہ ہو صلوات بآواز بلند۔ تو جو بڑی عید غدیر کو مانے گا وہی تو امتی ہے، نبی نے تو یہی فرمایا۔ ارے کمال ہے، آج جس کو دیکھیے انہوں نے کہا یہ کلمہ گو ہیں نبی کے امتی، یہ نمازی ہیں یہ نبی کے امتی، یہ حاجی ہیں یہ نبی کے امتی، گھر آپ کا بھیجنے لگے ہم۔ ارے امت نبی کی داخل یہ کر رہے ہیں، صلوات بآواز بلند۔ تو پیغمبر نے جو فرمایا وہ حرف آخر ہے۔ اگر آدمی سمجھ لیتا کہ غدیر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حدیث اور ہے، کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، امام صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں نے فرمایا کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیتے، اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیتے تو فرشتے دن میں 10 بار اس سے مصافحہ کرنے آتے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کیا مطلب؟ امام صادق فرما رہے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے غدیر کی معرفت حاصل کر لی، فرشتے دن میں 1 بار نہیں 10 بار اس سے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے میرے پاس، دکھانا اپنا کام ہے، منوانا نہیں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتے دن میں 10 بار اس سے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ تو یہ تو امام نے فرما دیا۔ اب اس میں نقطے کی بات کیا ہے؟ پہلے صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ امام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس سے دن میں 10 بار مصافحہ کریں گے۔ تو جب سے جس ملک کو اللہ نے خلق کیا ہے، جس فرشتے کو اللہ نے خلق کیا ہے، تو جو فرشتہ حالت رکوع میں ہے وہ قیامت تک حالت رکوع میں رہے گا، جو فرشتہ حالت سجدہ میں ہے وہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہے گا، جو فرشتہ حالت قیام میں ہے وہ قیامت تک حالت قیام میں رہے گا۔ تو رکوع کس کا ہے؟ نواب صاحب کا ہے، خاور نواب صاحب کا ہے۔ انہیں کہا نہیں صاحب رکوع جو ہے وہ اللہ کا ہے، تو رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ انہیں کہا یہی تو پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم و بحمدہ، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب رکوع میں اللہ کا تذکرہ، سجدے میں اللہ کا ذکر، قیام میں اللہ کی حمد و ثنا۔ اس کا مطلب رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے،
قیام اللہ کے لیے۔ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت کو پہچان لیں تو فرشتے دن میں 10 بار اس سے مصافحہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ محبان غدیر سے مصافحہ کرنے آ رہا ہے تو کیا وہ خالی بیٹھا تھا؟ انہیں کہا نہیں صاحب خالی تو نہیں بیٹھا تھا، یا پھر رکوع میں ہوگا، یا پھر سجدے میں ہوگا، یا پھر حالت قیام میں ہوگا۔ اس کا مطلب رکوع چھوڑ کر آیا، قیام چھوڑ کر آیا، سجدہ چھوڑ کر آیا۔ اب اس میں ایک پہلو اور نکلتا ہے، وہ یہ کہ جو کام، جو عبادت کرنے آیا ہے، یعنی محبان غدیر سے مصافحہ کرنے کے لیے جو آیا ہے، آیا یہ افضل ہے یا جو رکوع کر رہا تھا وہ افضل ہے، جو سجدہ کر رہا تھا وہ افضل ہے؟ اگر یہ کہیں کہ جو سجدہ کر رہا تھا وہ افضل ہے، جو رکوع کر رہا تھا وہ افضل ہے، تو اللہ کی عدالت جا رہی ہے کہ جب افضل کام کر رہا تھا تو مفضول کے لیے کاہے کے لیے بھیجا؟ صلوات! واہ واہ! اس کو رات کو لیٹ کر سوچئے گا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جس کو دیکھیے انہیں کہا صاحب یہ ہیں نبی والے، یہ ہیں اللہ والے۔ اللہ والا نبی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن سے ہٹنا نہیں ہے، آیتوں کی قطاریں ہیں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ سرکار ابو طالب کی نالین مقدس پاک کا صدقہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کا صاحب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ انہیں کہا جیسے حافظ جی بتائیں، جیسے قاری صاحب بتائیں، جیسے مولانا بتائیں، جیسے مفتی بتائے۔ ارے کمال ہے بھائی، سورہ نساء۔ کون سا سورہ؟ سورہ نساء۔ تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو، ہم ہی تھوڑی خالی بولیں گے۔ صلوات! سورہ والنساء یہ چوتھا سورہ ہے قرآن کا۔ پہلا سورہ الحمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ یونس۔ خیر کہاں تک گنائیں؟ یوں تو 114 سورے ہیں۔ تو سورہ والنساء سورہ نمبر 4، اس کے اندر ایک آیت ہے، آپ کو معلوم ہے حکم قرآن کیا ہے؟ حکم قرآن یہ ہے کہ من قتل مومنن، جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو مومن کو قتل کرے وہ تو جہنم میں جائے، اور جو نبی کا قتل کرے وہ کہاں جائے گا؟ ارے جو نبی کو قتل کر دے وہ کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا صاحب نبی کو جو قتل کرے وہ تو پھر جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، قرآن میں جا کے دیکھیے، حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ اگر میرا کوئی ہاتھ کاٹے تو ہمیں موت تھوڑی آ جائے گی، میرا کوئی پاؤں کاٹ دے تو ہم مر نہیں جائیں گے، مگر اگر کوئی میرا گلا ہی کاٹ دے، گردنی الگ کر دے تو اب میں مر جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گلا کاٹ رہا ہے وہ ہے قاتل، اصل قاتل تو وہی ہے۔ جو سر کاٹ رہا ہے اس کا مطلب قاتل اصل وہی ہے۔ اور قرآن کا حکم کیا کہ من قتل مومنن، پوری آیت نہیں پڑھی، جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ تو جو مومن کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو اور اللہ لعنت بھی کرے، اور جو نبی کو قتل کرے اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا بمنزلۃ الراس من الجسد، یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بدن کو سر سے ہوتی ہے۔ کمال تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، مگر جو نبی کا سر تھا وہ الگ کر دیا، الگ کیا نہیں کہ قاتل ہوئے نہیں۔ صلوات! بابا دے صلوات! بابا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے قرآن کی آیت تو یہ حدیث ہے۔ آگے آدمی کی مرضی، چاہے مانے چاہے نہ مانے، پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے، پورا کا پورا دین، اور سارا مسئلہ اسی بات پر ہے۔ آج ایک زمانہ تھا کہ سنیوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑتے تھے، آج شیعوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑ رہے ہیں، یعنی حیدر کرار کی ولایت۔ سبحان اللہ! ارے کمال ہے، وارے مسلمان، قرآن نازل ہوا ہے رات میں، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں،
جو رات میں نازل ہوا اسے رٹ ڈالا اور جو دن میں واقعہ ہوا اسے بھول گئے. صلوات. نبی مرسل کا پورا طویل خطبہ ہے. اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو معلوم ہے نبی نے جو میدان غدیر میں خطبہ دیا ہے 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. چلچلاتی دھوپ میں نبی نے خطبہ دیا. یعنی کمال تو یہ ہے. آج ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے فلاں آدمی کو بلایا ہے, فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے, تھوڑا سا خیال رکھیے گا. ارے ہم سے تو کہہ دیا, مگر اگر کسی میں ہمت ہو تو نبی جب خطبہ غدیر دینے والے تھے تو وہاں جو اتنا بڑا مجمع میدان غدیر میں تھا, ایک نے رسول اللہ سے نہیں کہا کہ اس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں, کچھ خیال رکھیے گا. آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے خطبہ دیا, اس خطبے کے اندر ایک فقرہ ہے, ابھی جا کے دیکھیے گا. مولانا مقبول احمد صاحب نے اپنے ضمیمے میں وہ خطبہ نقل کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میدان غدیر میں جو نبی مرسل نے خطبہ دیا اس کے اندر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ فرمایا کہ مغضوب مغضوب ملعون ملعون. مغضوب ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص جو میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کرے. ارے کمال ہے, ہم تو سب کے چہرے دیکھتے ہیں, وہاں نبی دل سے بھی واقف تھے. صلوات. کہ کون کس کے دل میں کیا ہے. تو اصل مطلع ہے غدیر کا. غدیر اگر کھاتے میں ہے تو سمجھ لیے پورا دین ہے, اور جہاں غدیر نہیں وہاں دین ہی نہیں, کیونکہ پورا کا پورا دین جو ہے. اور یہ اللہ کا شکر بھیجیے کہ آپ حضرات کے سامنے غدیر بیان ہوئی, آپ کا چہرہ کھل گیا. سبحان اللہ, چہرے پر رونق آ گئی. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو, زندگی بھر اس کے چہرے پہ چھریاں نہیں پڑنے پائیں, تو آپ کو معلوم ہے راستہ ہم بتائے دے رہے ہیں, اس کے بعد جا کے دیکھیے گا. انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. 110 مرتبہ اگر کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہے روز صبح کی نماز کے بعد, یا علی انی محتاج فی الدنیا والآخرہ, یا علی انی محتاج فی الدنیا والآخرہ, تو چہرہ تو اس کا کبھی خراب ہو نہیں سکتا. صلوات. کیونکہ علی علیہ السلام کی ولایت چہرے کو رونق بخشتی, اور خالی زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد بھی چہرہ نورانی رہتا ہے. 8 دن بعد نہیں, 10 دن بعد نہیں, 10 مہینے کے بعد نہیں, 10 سال کے بعد نہیں, خرابی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا مطلب 100 سال کے بعد بھی؟ میں نے کہا جی ہاں. 1000 سال گزر جائیں مرے ہوئے کیا تب بھی خراب نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے خود یہ دیکھا, 7-8 سال پہلے کی بات ہے, حضرت علی کے جو سچے صحابی تھے جن کا نام جناب حضر تھا, جب ان کی قبر کو شگاف کیا گیا, کھودا گیا, نکالا گیا, تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ 1 منٹ ہوا ہے زیادہ دفن کیے ہوئے. یعنی آخری سانس تک وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے. آخری سانس تک ایسے صحابی تھے مولا امیر المومنین کے سچے صحابی کہ آخری سانس تک حیدر کرار کی ولایت کا دامن چھوڑا نہیں. تو آپ کو معلوم ہے تو قدرت نے کیا دکھایا کہ یعنی 1400 برس کے بعد بھی اگر ان کی قبر کھودی گئی تو ویسے ہی چہرہ دکھائی دیا جیسے لگ رہا تھا کہ 1 منٹ ہوا ہے دفن ہوئے ہوئے. تو بھیا اب تو فیصلہ ہو گیا, تم نے علی والے کی قبر کو کھود کر دیکھ لیا, تم نے علی والے کی قبر کو کھود کر دیکھ لیا, اب ذرا اپنے اپنے والے کی بھی قبریں کھودو. صلوات. باواز ایک صلوات ارشاد فرمائیں باواز. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے, بس آپ کے اور اپنے یعنی یوں کہیے کہ کھانے کے درمیان زیادہ رہنا نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے, آج کے دن کے لیے ایک آفر دیا ہے. اگر مثال کے طور پر جیو کمپنی والے یہ آفر دے دیں کہ جو 100 روپے ڈلوائے گا 6 جون کو 1000 روپے اس میں بیلنس دیے جائیں گے, تو کوئی موبائل کی دکان ایسی نہیں ہوگی جہاں بھیڑ نہ ہو, جہاں مجمع نہ ہو, جہاں شلوغ نہ ہو. میں نے کہا صاحب 8 جون کو بھروا لیے, 7 جون کو. انہیں کہا نہیں صاحب آفر آج کے لیے ہے 6 جون کے لیے, کہ جو 6 جون کو یعنی بیلنس کروائے گا 100 روپے 1000 روپے اس کو دے گی کمپنی. سبحان اللہ. ایسے ہی آفر دیا ہے ایک آج کے دن 18 ذی الحجہ کی تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سبحان اللہ۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام یہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہم ہوں یا آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، نہ ہم 1 لاکھ آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں نہ ہی آپ۔ ارے 10,000 میں تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا، اور 1 لاکھ، سبحان اللہ۔ مگر آپ کو معلوم ہے صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں کہ جس نے آج کے دن یعنی روز عید غدیر کسی محبان غدیر کو کھانا کھلایا، یہ امام کا فیصلہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کسی نے آج کے دن 1 شخص کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا رہے ہیں 1 کو، کھاتے میں لکھا جا رہا 1.25 لاکھ۔ صلوات بہوات۔ بس تو یہ آپ کو معلوم ہے وارث غدیر حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اب جو غدیر آئے گی 2027 میں 25 مئی بروز منگل، 25 مئی پڑے گی، دن ہوگا منگل۔ اور اس کے بعد ایک تاریخ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ مثال کے طور پر 1400 سال یعنی چاند کے حساب سے، قمری حساب سے مکمل ہو چکے ہیں اعلان غدیر کو، مگر شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے 1400 سال جو ہونے والے ہیں وہ ہوں گے 2032 میں۔ 2032 میں اعلان غدیر کو 1400 سال شمسی حساب سے پورے ہو رہے ہیں۔ چونکہ جب نبی مرسل نے اعلان کیا تھا چٹیل میدان غدیر میں، دن تھا جمعرات کا، میدان تھا غدیر کا، اعلان تھا علی کا، توجہ، اور 21 مارچ سن 632 تھی، 21 مارچ سن 632 میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 632 میں اعلان ہوا تھا، اور اب جو 2032 میں 1400 سال اعلان غدیر کو عیسوی حساب سے مکمل ہوں گے۔ اب ایک بات یہ رہ گئی، اس کے بعد بات کو تمام کروں۔ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں، ہر شیعہ کے خون پر قرض ہے غدیر۔ اگر تھوڑا سا بھی شیعت ہے تو اس کے خون پر قرض ہے غدیر۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ 4 ٹرینیں جو ہیں وہ اغیار کے نام پر چل رہی ہیں، غیروں کے نام پر۔ نظام الدین ایکسپریس، اعلیٰ حضرت ایکسپریس، خواجہ غریب نواز ایکسپریس، ایک ٹرین کا نام ہے کیفیات۔ تو ہم نے بھی کوشش کی ہے اپنی، اور آپ بھی کوشش کرنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی۔ توجہ، مسئلہ کیا ہے کہ ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے غدیر ایکسپریس، ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے ہے غدیر ایکسپریس۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ اعلان ہر اسٹیشن پر ہوگا کہ پلیٹ فارم نمبر 5 پر اپنے نردھارت سمے پر غدیر ایکسپریس آ رہی ہے، پلیٹ فارم نمبر 5 پر نردھارت سمے پر، توجہ، یعنی پلیٹ فارم نمبر 5 پر غدیر ایکسپریس آ رہی ہے، تو جو لوگ گٹوں سے اونچے پیجامے پہنتے ہیں ان کے گھٹنوں سے اونچے ہو جائیں گے۔ صلوات، چونکہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے، اور ہر اسٹیشن پر پرچار ہوگا غدیر کا، چونکہ نبی مرسل نے فرمایا، اپنے خطبے میں فرمایا کہ جس نے میری بات کو سنا وہ دوسروں تک پہنچائے۔ توجہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں کہ بغیر غدیر کے کچھ ہے وہ نہیں بھائی۔ غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں، اور غدیر کو پا لیا تو کچھ چھوڑا نہیں۔ چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد وارث غدیر حضرت ولی عصر یعنی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عیدی اگر چاہیے ہے تو بلند آواز سے صلوات، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا سید و آقا جتنے بھی مومنین حضرت علی کے چاہنے والے غدیر کے قائل یہاں پر تشریف فرما ہیں، چاہے نواب صاحب ہوں، چاہے خاور نواب صاحب ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے آپ حضرات ہوں، چاہے ہم ہوں، میرے مالک ان سب کو دین اکمل کے طفیل میں تو صحت اکمل عنایت فرما۔
پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا، جو لوگ روز عید غدیر خوشیاں بناتے ہوں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ اے میرے مالک تو رات کو دن اور دن کو رات کر سکتا ہے، مردے کو زندہ، زندے کو مردہ۔ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک واسطہ ہے تجھ کو تیرا اور تیری عزت کا اور تیری عظمت کا پروردگار، جو لوگ امام حسین کے دشمن ہیں، چاہے فلسطین ہو چاہے سعودی عرب ہو، ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا، جلد سے جلد جنت البقیع کا گنبد بن کر تیار ہو جائے۔ اے میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا، وارث غدیر حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے سرتاج صاحب کو بھی دین اکمل کے طفیل میں صحت اکمل عنایت فرما۔